السلام علیکم، میں علی اسنان۔ حکومت پاکستان کی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں آخر گلیاں، سڑکیں، نالیاں، سولنگی سیر فہرست کیوں؟ اس سوال کا جواب جاننا نہ صرف ایک طالب علم کے لیے اہم ہے بلکہ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عوامی فلاح و بہبود کو جاننے کی کوشش کریں گے، جسے انگریزی میں پبلک ویلفیئر کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی: کسی بھی معاشرے میں بسنے والے تمام عوام الناس کی کیفیت اور ان کو راحت الوجود مہیا کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی اصطلاح کا نام عوامی فلاح و بہبود ہے، جسے علم معاشیات کو یوں بیان کرتی ہے: غریب، نادار اور معاشی طور پر نامستحکم افراد کو مالی امداد مہیا کرنا۔ علم طب کچھ یوں بیان کرے گی: معاشرے میں بسنے والے افراد کو ذہنی اور جسمانی صحت کی بہتری اور ان کو بروقت علاج مہیا کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنا۔ تو کبھی عوامی فلاح و بہبود کسی غریب کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرنا، تو کبھی ان کے وجود کو راحت مہیا کرنے کے لیے تفریح مقامات بنانے پر زور دیتی ہے۔ تو ان تمام تعریفوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام منصوبے عوامی فلاح و بہبود میں شامل ہوتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو آسان، ترقی یافتہ اور قابل قدر بناتے ہیں، جیسے خوراک، تعلیم، طب کا میدان، کھیل کے میدان، تفریح مقامات۔ یہ تمام چیزیں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حکومت پاکستان اور دنیا کی دیگر گورنمنٹس عوام سے مختلف طریقوں سے ٹیکسز وصول کرتے ہیں۔ کبھی GST ٹیکسز، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹیکسز، انکم ٹیکسز، ریئل اسٹیٹ ٹیکسز، یعنی عوام سے مختلف طریقوں سے ٹیکسز وصول کیا جاتا ہے، جس کے بدلے میں عوام کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت عوام کو تعلیم، صحت، ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، سائنٹیفک ریسرچ سینٹر، کھیل کے میدان، انصاف، سیکورٹی، یہ تمام چیزیں مہیا کرے گی۔ اگر پاکستان کے طرز حکومت کی بات کی جائے تو پاکستان میں وفاقی طرز حکومت قائم ہے، یعنی پاکستان کے عوام 2 طرح سے اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ایک نمائندے کو قومی اسمبلی میں اور دوسرے نمائندے کو صوبائی اسمبلی میں بھیجتی ہیں، تاکہ قومی اور صوبائی سطح پر ان کے حلقوں کی نمائندگی ہو سکے اور تمام مسائل زیر بحث لائے جا سکیں، جس سے ان مسائل کا سدباب ہو سکے اور عوامی فلاح و بہبود کے ایسے منصوبے تیار کرنے پر عمل کیا جا سکے جو نہ صرف اس جنریشن کو فائدہ دے سکے بلکہ آنے والی جنریشن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ حکومت عوام سے کھانے کی چمچ سے لے کر استعمال ہونے والے موٹر سائیکل اور اس میں جلنے والے پیٹرول تک تمام چیزوں پر ٹیکسز وصول کرتی ہے۔ اور اگر ہم گزشتہ دور کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت نے عوام کے لیے منصوبے تیار کیے تو ان میں بیشتر منصوبے سڑکیں، نالیاں، گلیاں اور موٹر ویز پر خطیر رقم خرچ کر دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے دوسرے جو باقی سارے شعبے بچ جاتے ہیں، جیسے تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ، یہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں، ایگریکلچر، جن پر توجہ کبھی دی نہیں گئی۔ تو اگر کبھی ان شعبوں پر توجہ دی گئی ہوتی تو آج عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی آج زندگی قدرے پہلے سے بہتر ہوتی، کیونکہ حکومت پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر ایسا ہے، جو بھی شخص الیکٹ ہو کر جاتا ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں تو اس کے لیے 5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ 5 سال کے عرصے تک اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ وہ 5 سال کے حلقے کی نمائندگی کرتے وقت وہ عوام کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس متعارف کرواتا ہے جس سے اس کو یہ یقین تو نہ ہو کہ اس سے دیر پا نتائج عمل میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام میں اس کی پاپولیرٹی حاصل ہو جائے، عوام جلدی سے اس کو قبول کر لے۔ کیونکہ اگر کسی شخص کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے قبول نہ بھی کیا ہو، ریجیکٹ کر بھی دیا ہو، اگر اس کی پارٹی کی صوبائی سطح پر یا قومی سطح پر حکومت بھی ہو تو اس کے باوجود جب بجٹ پاس ہوتا ہے، بجٹ پاس ہونے کے بعد جب اس کے لیے حلقے کے لیے گرانٹ منظور کی جاتی ہے تو بنا سوچے سمجھے، اگر وہ ہارا ہوا کینڈیڈیٹ بھی ہے، بنا سوچے سمجھے اس کی اہلیت، اس کی قابلیت اور گزشتہ عوام کی ترقی کے بنائے ہوئے منصوبوں پر عمل درآمد کیے ہوئے یا انالیسس کیے ہوئے تمام تر گرانٹ کی رقم اس کے ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہے، اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوام کے لیے عوامی فلاح و بہبود کے بہترین منصوبے تیار کرے گا، کیونکہ
عوام نے اسے تو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی کہ کوئی جیتا ہوا کینڈیڈیٹ جس کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے قبول کیا ہو، ووٹ دیے ہوں، اس کے باوجود اس کو کبھی گرانٹ نہیں ملی ہو اور عوام اسے توقع رکھیں کہ جس کو ہم نے ووٹ دیے تھے یہ ہمارے حلقے کی نمائندگی کرے گا، بلکہ اس شخص کو تمام تر گرانٹ کی رقم تھما دی جاتی ہے، تو اس سے ایسے نتیجے یا ایسے پروجیکٹس عمل میں آتے ہیں جس سے دیر پا نتائج تو حاصل نہیں ہوتے، جس سے خطیر رقم ہر سال کروڑوں اربوں روپے گلیوں، سڑکوں، سولنگ، ان تمام چیزوں کی نظر کر دی جاتی ہے، جس سے ہر سال معیشت پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سارے ایسے شعبے جن پر کبھی توجہ دی نہیں گئی۔ یعنی جب اگر ہم تعلیم کے شعبے کی بات کریں، تعلیم کا نظام آج بھی وہی ناقص نظام ہے جو 1947 کے وقت قائم تھا، اس میں ذرا بھر تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور صحت کے شعبے کا تو کیا ہی کہنا، صحت کے شعبے کی اگر بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے، اگر ڈاکٹر وہاں پہ ہیں بھی تو وہ چند گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد اپنے پرائیویٹ کلینک میں چلے جاتے ہیں، تو عوام جن کو وہاں سے سستی ادویات ملنی چاہیے یا فری ادویات ملنی چاہیے، کیونکہ جو اسپتال چل رہے ہوتے ہیں وہ انہی کے خون پسینے کی کمائی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عوام ان کے بدلے ان کو ٹیکسز دیتی ہے۔ جب ان کے ٹیکسوں کی کمائی کی وجہ سے اگر وہ جو اسپتال چل رہے ہیں یا ایسا نظام چل رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اگر ان کو وہ تمام خدمات بھی نہ دی جائیں تو ان کے ٹیکس ادا کرنے کا اس چیز سے کیا فائدہ ہو؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سرکاری اسپتالوں میں جب اگر کوئی مریض جاتا ہے تو مریض کو ڈاکٹر برانڈڈ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے جو اسپتالوں میں نہیں ملتی، باہر اسٹور سے ملتی ہیں۔ اسٹور کی اگر بات کی جائے تو آج بھی یہ پرسپیکٹو پایا جاتا ہے، مختلف لوگوں نے اس کے متعلق رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات کے کلینک کے ساتھ یا ان کمپنیوں کی ادویات کی کمپنیوں کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، جس وجہ سے ان کو ہر سال لاکھوں روپیہ معاوضہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری کمپنیوں کی ادویات کو مریضوں کو ریکمینڈ کریں۔ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ایسا ہے اور یہ کئی سالوں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور یہ ہمارے خمیر میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس چیز پر نصیحت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نام نیاز سرکاری نمائندہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس چیز کا مطالبہ کرنا ہے کہ ہمارے علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں، گلیاں نہیں ہیں، سولنگ نہیں ہیں۔ تو جب وہ نمائندہ الیکٹ ہو کر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ ایک خطیر رقم ان تمام پروجیکٹس پر خرچ کر دی جاتی ہے، کیونکہ آج بھی ان تمام چیزوں پر یہ مانا جاتا ہے کہ جو لوگ اس شعبے میں ملوث ہیں، جب گرانٹ منظور ہوتی ہے تو ان سڑکوں، نالیوں، گلیوں پر سولنگ پر رقم خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 3-4 پارٹیز انوالو ہوتی ہیں جو اپنا حصہ وصول کرتی ہیں، جنہیں کرپشن کہا جاتا ہے، جس میں ٹھیکیدار، ممبر آف نیشنل اسمبلی یا ممبر آف پروونشل اسمبلی، میونسپل کمیٹی، ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز، یہ تمام وہ پارٹیز انوالو ہوتی ہیں جو اس رقم میں سے، اس گرانٹ میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو رقم باقی بچتی ہے تو اس سے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے ایک ایسی اعلیٰ چیز تیار ہوگی جس سے بہت سارے سالوں تک اس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ تو جب ایسی ناقص چیز تیار ہوگی تو آپ خود تصور کریں وہ کتنے سال تک وہ قابو میں رہ پائے گی، کتنا سال تک وہ چل سکے گی۔ جب 2 یا 3 سال کے بعد جب وہ دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ جب الیکٹ ہو کر ممبر آف پروونشل اسمبلی یا ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے گرانٹ منظور ہوتی ہے تو دوبارہ ان تمام چیزوں پر وہی رقم ان کے انفراسٹرکچر کے لیے خرچ کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو تمام عرصہ چلتا ہی رہتا ہے، جو دوسرے سبجیکٹس پر، دوسرے تمام شعبوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہ مثال اگر ہم فرانس کے یورپی فیوڈلزم سسٹم کے مطابق لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرانس کا یورپی فیوڈلزم سسٹم کے بادشاہوں نے ایک ایسا جاگیردار طبقہ پیدا کیا جن کی مدد سے وہ نہ صرف وہ ریونیو وصول کرتے تھے بلکہ ان کی مدد سے انہیں فوج بھی مہیا آ جاتی تھی جو کسی بھی ملک سے جنگ لڑنے کے لیے ان کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے جو فیوڈلزم کا طبقہ پیدا کیا، فیوڈل لارڈز کا طبقہ پیدا کیا، کیونکہ وہ اپنی خطیر رقم جو وہ اپنے
عیش و آرام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے اپنے شائع خرچوں پر لگایا کرتے تھے تو اکثر وہ قرضوں کا شکار رہتے تھے۔ تو وہی رقم جب وہ قرضوں کا شکار رہتے تھے، جو رقم بادشاہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے خرچ کرنی ہوتی تھی، تو وہ تمام رقم ان کے لیے قرضے کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ تو آج وہی مثال ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جو رقم ہمارے دوسرے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ ہونی ہوتی ہے، وہ تمام رقم ان چیزوں پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ آج اگر سیوریج کا نظام دیکھیں تو وہ نظام بھی خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر شہروں کی حالت دیکھیں، شہروں میں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک دفعہ بارش ہو جائے تو 3 یا 4 ہفتے وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، جس سے عوام بہت زیادہ مصیبت کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس پولیٹیکل سٹرکچر سے اب نکلنا ہوگا اور لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینی ہوگی کہ اگر کوئی نمائندہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے اس کا مینیفیسٹو سنیں، کیونکہ اکثر ان لوگوں کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ موروثی سیاست کرنے کے حق میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد سیاست میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ بھی سیاست میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ ان کی تعلیمی قابلیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو یہ صرف وہ پروجیکٹس تیار کرتے ہیں جس سے عوام میں ان کی زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہو سکے اور اگلے آنے والے وقت کے لیے ان کو پھر الیکٹ کیا جا سکے۔ اور لوگوں کو اب اس کے متعلق تعلیم دی جانی چاہیے کہ اب ہمارے ہاں جو تمام ناقص نظام ہو چکا ہے، ہم پہلے ہی قرضے کی معیشت پہ چل رہے ہیں۔ جب وہی رقم ان تمام چیزوں پر خرچ کر دی جائے گی، سڑکوں نالیوں گلیوں پر خرچ کر دی جائے گی، جس سے ہمیں کوئی ریونیو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سڑک بنا دی گئی ہے تو اس سے کوئی ہمیں ریونیو حاصل نہیں ہو رہا، اس سے ہم کوئی عوام جس سے کوئی حکومت ریونیو حاصل نہیں کر رہی، کوئی پیسہ نہیں کما رہی، تو ایسے پروجیکٹس کو کرنے کا کیا فائدہ؟ یا اگر ہم ایسے پروجیکٹس تشکیل دیتے بھی ہیں تو اس سے ہمیں ریونیو بھی حاصل ہونا چاہیے، عوام کو اس چیز سے فائدہ بھی حاصل ہونا چاہیے۔ جب وہ تمام چیزیں ناقص تیار ہوتی ہیں، وہ الٹا ہمارے اوپر سال بہ سال وہ بوجھ بنتے چلے جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں ایسے نوجوانوں کو جاگنا ہوگا کہ ایسے تمام لوگوں سے جو آپ کے لیے نمائندگی کا حق رکھتے ہیں، کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی نمائندگی کرنا، کہ وہ اس چیز کے اہل بھی ہیں، تعلیمی قابلیت بھی ہے، تو سب سے پہلے لیکن ایک بات ضرور مد نظر رکھیں کہ ان کا مینیفیسٹو بھی سنیں۔ پولیٹیکل مینیفیسٹو ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ صرف کیا ان چیزوں پر رقم خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا ان کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ انہوں نے تعلیم پر خرچ کرنا ہے، طب کے شعبے پر، ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، سائنٹیفک ریسرچ سینٹر، کھیل کے میدانوں پر۔ کھیل کے میدان آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ تمام سرکاری نمائندے، جو تمام تر عوامی نمائندے اپنے آپ کو عوام کی نمائندگی کا حق سمجھتے ہیں، ان کے پاس آج اپنے چیزوں کی تشہیر کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز مہیا ہیں، جیسا کہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یہ تمام وہ ایپس ہیں جن پر وہ اپنے گزشتہ پروجیکٹس کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ تو اکثر اگر آپ کے حلقے میں کوئی نمائندہ ہے جو ممبر آف پروونشل اسمبلی یا ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، تو اگر آپ اس کے آفیشیل پیج پر جا کے دیکھیں تو آپ زیادہ تر یہ تمام چیزیں دیکھیں گے کہ اس نے گزشتہ جس گرانٹ منظور کی گئی تو وہاں پر سڑکیں، نالیاں، گلیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی، ان تمام چیزوں کی ہی تشہیر نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ جو تمام انقلابی پروجیکٹس ہیں، کبھی تعلیم پر توجہ دینے کی بات نہیں کی گئی، کبھی طب کے شعبے پر توجہ دینے کی بات نہیں کی گئی، کبھی ان تمام ریسرچ سینٹر کی بات نہیں کی، کبھی اپنے علاقوں میں لائبریریز بنانے کی بات نہیں کی گئی۔ لائبریریز جو ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہونا چاہیے، کسی بھی اگر ہم خطے میں یا معاشرے میں یا ملک میں لوگوں کو ان کی اہلیت کے مطابق جج کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہمارے ذہن میں لائبریریز آتی ہے کہ وہاں پہ لائبریریز کی تعداد کتنی ہے اور لوگ ان لائبریریوں سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو ان لائبریریوں کے بننے سے ان کے پاس علم تو زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے والدین، کسی طالب علم کے والدین اتنی زیادہ دیہڑی مزدوری نہیں کما پاتے کہ وہ اپنے بچے کو ماہانہ طور پر ایک کتاب بھی خرید کے دے سکیں، کیونکہ ان کی آمدن کی وجہ سے بمشکل ان کا گزارا چلتا ہو، تو اگر لائبریریز موجود ہوں گی، تمام تر کتابیں وہاں پہ موجود ہوں گی جس میں تمام سبجیکٹس پڑھایا جائے گا، تو ہر شخص اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہاں سے لائبریریوں سے استفادہ حاصل کر سکے گا۔
تو اس سے زیادہ خوش آئند بات نہیں ہو سکتی ان تمام بچوں کے لیے جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ اب ہمیں سڑکوں پر توجہ دینی ہے یا گلیوں پر توجہ دینی ہے۔ یہ لوگ تو عوام کو بیوقوف بنا کر یا عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل کر چند وقت کے لیے ان تمام پروجیکٹس کی طرف عوام کی توجہ مبذول تو کروا لیتے ہیں، لیکن وہ اجتماعی طور پر آنے والے وقتوں کے ساتھ ہمارے اوپر برڈن بنتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں میں اس شعور کو اجاگر کیا جا سکے، رہنمائی کی جا سکے کہ اب ہمیں صرف ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا، بلکہ اب ہمیں تعلیم، طب کے شعبے، ایگریکلچر ریسرچ سینٹر، کھیل کے میدان، تفریح مقامات، ان تمام چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، جس سے آنے والی جنریشن جس سے ہم تو اس جنریشن میں فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ آنے والی جنریشن ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔